اچھا آپ فتح اسلام بھائی، ہم نے جو آخری حصہ ہے اس میں اگر آپ پہلے مختصر طور پر دوستوں کو یہ بتا دیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان ہوتا کیا ہے، مختصر بس 4-5 منٹ جو بھی ہے نا، اس کے بعد آپ پھر آگے ہم بات کو بڑھائیں گے۔ جی، میں اپنی اسکرین بھی شیئر کرتا جاتا ہوں تاکہ جو مختصر طور پہ حوالے ابتدائی طور پہ میں نے پیش کرنے ہیں وہ ہمارے دوستوں کو ان کے ریفرنسز نظر بھی آ جائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ذرا 2 منٹ دیں، میں واپس آتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کی میں اسکرین شیئر کر دوں۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو ویلڈ ہے کہ سب سے پہلے جو دین کی بنیاد ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ سے ہی پوچھ لیا جائے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ مسلمان کی کیا تعریف کرتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کی کوئی تعریف بیان کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھ کے اپنے عقائد کو بیان کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنے عقائد رکھنے چاہیے۔ اور قرآن کریم واضح احکامات میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق وہی لوگ کافر، فاسق اور ظالم ہیں۔ اور جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو جو بھی متقی حضرات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اس حصے کو سمجھنے کے بعد اس موضوع کے اوپر تسلی پا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا کہ ایمان والوں کو یہ تعلیم دی کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے، قتال کی غرض سے، یا کسی بھی مقصد کے لیے نکلو، تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے صرف اس درجے پہ ہی کہہ دے علیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو تمہیں سلام کرے تم اسے مومن نہ کہو۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب اس کے ترجمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے جو منیمم تعریف بیان کی وہ یہ کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ سورہ الحجرات کا حصہ ہے، وہاں پہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جو عراب ہیں، جو وہاں کے بادیہ نشین ہیں، جو وہاں کے گاؤں کے رہنے والے یا دیہاتی لوگ ہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں آ کے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا کہتے ہیں، تو آگے سے خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ تم کیا کہو؟ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ اس کے بعد ولیکن جو ہے وہ اس کی نفی کے بعد جو اثبات ہے اس کا بیان کر رہا ہے کہ یہ کہو کہ ہم اسلمنا میں آ گئے ہیں، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام کے آگے میں دوستوں کو ڈکشنری کے اندر معنی بھی بتاؤں گا۔ اس کے معنی ہیں مطیع ہونا، کامل فرما بردار ہونا، ٹوٹل سبمیشن ٹوورڈز گاڈ، جو آسان لفظوں میں کہا جائے۔ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ہے کہ جو ابتدائی کیٹیگری ہے کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی اسلام کو خدا تعالیٰ 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتا رہا ہے کہ ایک اول حصہ ہے کہ جب کوئی شخص قبول کر لیتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، جو زبان سے اقرار ہے۔ اسی چیز کو آگے لغات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ شرن، یہ مفردات راغب ہے، مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی یہ ہے، اس کی کا اردو ترجمہ جو ہے وہ شائع شدہ ہے۔ اس کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شرن اسلام کی 2 قسمیں ہیں۔ کوئی انسان محض زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل سے معتقد ہو یا نہ ہو، اس انسان کا جان و مال عزت محفوظ ہو جاتی ہے، مگر اس کا درجہ ایمان سے کم ہے، یعنی وہ داخل ہو چکا ہے لیکن اس کا اس درجے سے جس کو کامل طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کے اندر بیان کرتا ہے
کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کامل فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہ دو حصے اہل علم بھی مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی تعلیم سے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، اور اسی چیز کو انہوں نے بھی بیان کیا کہ اسلمنا کے معنی یہی مراد لیے جاتے ہیں، اور دوسرا درجہ اسلام کا ہے جو ایمان سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کے اعتراف کے ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو۔ یہ چیز بیان کر دی ہے انہوں نے، اور جو آگے میں نے بات بتائی تھی کہ جو اسلام کے دوسرے لغوی معنی ہیں وہ ہیں کہ اسلام کے آگے سر خم اطاعت کر دے، کہ پورا پورا اپنا سر جھکا دینا، ٹوٹل سبمیشن۔ تو یہ اس طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردم شماری کا حکم دیا، یعنی حکومت جب آپ کی قائم ہو جائے اور مردم شماری کا حکم ہو، تو وہاں پہ سادہ تعلیم دی کہ جو اپنے منہ سے زبان کا سے اسلام کا اعلان کرے، اگلی بات نہیں پوچھنی، تم نے اس کو مسلمان لکھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، میں اس کو تھوڑا سا زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے لیے اس کا ریفرنس جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ 3060 حدیث نمبر ہے جس کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی، وہ کہتے ہیں نا کہ نچوڑ کے حدیث جو ہے کہ کس کو تم نے مسلمان کہنا ہے، لازمی طور پہ کہنا ہے، تو اس کا حوالہ ہے 391 کتاب اور یہ اس کے اندر ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ حضرت بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، جو قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، یہ تین کام کر دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے، اور حکم دیا کہ تم اس میں خیانت نہ کرنا۔ تو یہ بنیادی طور پہ قرآن اور سنت سے جو بنیادی ہمیں تعلیم ملتی ہے یہی ملتی ہے۔ اور اسی کی طرف ڈاکٹر صاحب میں اپنے صرف 2 حوالے اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ غیر احمدیوں کے ریفرنس بھی اس میں 2 آ جائیں۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں انہوں نے پوچھا، سوال کرتے ہیں 18ویں جلد کے اندر، غیر مسلم صرف اسلام کی کتابیں پڑھے اور کلمہ توحید نہ پڑھے۔ اب کوئی بندہ پوچھے کلمہ توحید کیا ہے، تو ہر مسلمان جانتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ مسلمان نہیں۔ اب سوال ہے کہ اگر کوئی کافر ہندو وغیرہ مذہب اسلام کی کتابیں پڑھے اور اس کے کلام سے عقیدت بزرگائی پائی جائے لیکن کلمہ توحید نہ پڑھا ہو، تو وہ مومن ہوگا یا کافر؟ جواب، کوئی کافر ہندو وغیرہ جب تک کلمہ توحید نہ پڑھے اور شہادتین کا اقرار نہ کرے، شہادتین سے مراد کیا ہے؟ دوم کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک اس کو مسلمان نہ کہا جائے۔ یعنی جب وہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور سے سوال ہے جس کو میں دوبارہ ہائی لائٹڈ امیج میں لے آتا ہوں کہ مسلمان کو منافق نہ کہنا چاہیے، عام مسلمانوں میں مومن اور منافق کی تمیز کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو اسی آیت کا حوالہ دے کے جو میں خاکسار نے سب سے پہلے رکھی، لستہ مؤمنہ، سورہ نساء آیت نمبر 94 غیر احمدی تراجم کے اندر، اس تمیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کو منافق کہا جائے، یہ حرام ہے، یعنی وہ کام کرنے بھی ہیں جن کو حرام کہتے ہیں۔
تو لیکن یہ آگے تفصیل طلب ہے. تو یہ وہ بات ہے. پھر اس سے اسی جلد کے اندر اگلا سوال ہے کہ کسی کافر نے لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ الرحمن صدقے دل سے کہا تو کیا وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ اب سوال کرنے والا بھی عجیب ہے، لیکن چلیں. لیکن جواب دینے والے نے جو جواب دیا ہے، جب کہ دل سے یہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہ دل سے یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صرف مان رہا ہے، تو وہ مسلم ہو گیا. یہی وہ چیز ہے کہ یہ جو بنیادی تعریف ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے مسلمان لکھا جائے گا، اسے مسلمان کہا جائے گا. یہ کتاب اللہ کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے. اس کو کیٹیگرائز آگے کیا ہے، جو انشاءاللہ آگے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ بھی تفصیل سے بتا دیں گے اور جیسے جیسے پروگرام چلے گا. لیکن جو بنیادی سوال تھا وہ اس کا جواب یہ آ گیا. جزاک اللہ. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے بتائیے گا پلیز. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نہیں، میرا خیال کافی حد تک تفصیلاً آپ نے بتا دیا. مبارک بھائی پتہ نہیں آپ نیچے چلے گئے تھے آرام کرنے، میں دوبارہ لے آؤں آپ کو. نہیں وہ پتہ نہیں نکل گیا تھا میں خود ہی. اچھا، جزاک اللہ. اچھا فتح اسلام بھائی، جزاک اللہ. ایک بات تو پیارے بھائیوں واضح ہو گئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی لٹریچر کی روشنی میں، کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. اور یہی ہمارے آج کے جو موضوع ہے، جو آج کا مضمون ہے، یا آج کے پروگرام کا یہی ہمارا موضوع ہے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ مسلمانی کا سرٹیفکیٹ تو اس کو مل گیا، مسلمانی پہ اب وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن کیا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، ان کی روشنی میں کیا یہ کہنا چاہیے کیا یہ پہلا سٹیپ ہے یا یہ آخری سٹیپ ہے؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. اکثر ہمارے احمدی بھائیوں کو پتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کو مسلمان ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، آپ کو مسلمان ہی مانا جاتا ہے. لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کو مومن کے درجے تک پہنچنے تک یہ جو ایک لمبا سفر ہے، مختلف لوگوں نے اس کو مختلف نام دیے ہیں، قرآن پاک نے بھی مختلف طرح سے اس کی تشبیہ دی ہے، جو صوفیاء ہیں انہوں نے مختلف دیا ہے. کسی نے کہا کہ جی یہ پہلے سے جب آپ شروع ہوتے ہیں، پھر آپ وہ نفخ روح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ وہ حمل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں حیض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر کرتے 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 روح عیسیٰ پیدا ہو جاتی ہے، جی مومن ہو گیا بندہ. ٹھیک ہے. کسی نے اور انداز سے بیان کیا ہے، کسی نے یہ کہا کہ مسلمان یہ ہے اور مومن یہ ہے. قرآن پاک میں، اسلامی لٹریچر میں، ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بات وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک شروعات ہے. ایک اور اہم بات، اسلامی لٹریچر کے اندر قرآن پاک کے مطابق، احادیث کے مطابق، یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ اس نے پڑھا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ گناہ گار ہے، اس نے کسی چیز کا انکار کیا ہے، کسی بات کو نہیں کیا جس کا حکم ہے، اس کو کافر بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ مسلمان بھی ہے ایک پہلو سے، اور ایک پہلو سے وہ کافر بھی ہے. فضل اسلام بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، اس بارے میں اگر صرف دو چار حوالے اگر دوستوں کو دکھا دیں، تاکہ پھر کیونکہ ہم نے جو ہے پروگرام کو ابھی یہ کہیں کہ اگلے 50 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے. جی میں اس ضمن میں اسی چیز کو جو آگے میں نے بیان کی ہے، جی، اس کو لے کے چلتا ہوں اپنے جماعتی لٹریچر کو سامنے رکھ کے، تاکہ لوگوں کو صرف یہ نہ ہو کہ یہ خود سے بات کر رہے ہیں. ہم جو بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے باحوالہ بات کرتے ہیں، اور اس موقف کی تائید
اپنے جو بزرگان ہیں اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں ان سے شروع کرتے ہیں. جو میں نے آیات پڑھی تھیں اس کی کا حوالہ دے کے 1973 مارچ کے اندر حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے رحم اللہ نے خطبہ دیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے بات بیان کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اسلام اور مسلم کو دو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے، اسی آیت کا ریفرنس جو ہم پہلے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں. بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ معنی یہ ہے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. وہ بالکل زبان کا ایک عام اقرار ہے. حقیقی اسلام یعنی نفس کو خدا کے حضور سونپ دینے کا مطلب نہیں. یعنی ٹوٹل جو اسلام کا دوسرا معنی ہے ٹوٹل سبمیشن یا کامل فرما بردار، یا فرما بردار جس کو سر خم تسلیم کر لینا، سر جھکا دینا، عام زبان کے اندر اس کو جس طرح سے بھی لیا جائے، دینے کا مطلب نہیں. وہاں جو ہے یہ مطلب اسی آیت کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام علیکم کہے تمہارا حق یہ نہیں کہ تم کہو کہ تم مومن نہیں. یہ ظاہری حکم ہے جو ظاہری فساد کو روکنے کے لیے ہے، کہ یعنی ایک آپ بیسک کیٹیگری کے اندر آ گئے. دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے تو وہ کفر دون الکفر کی کیٹیگری کے اندر ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے آگے. یہ ہے پھر جب کوئی شخص کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ جب داخل ہو گیا تو اس کے بعد جیسے ہی وہ کوئی شخص ایسا حکم کام کرتا ہے جو اسلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کمی بیشی ہے، کہیں پہ سستی ہوتی ہے، تو احادیث کے اندر اس کا ایک مجموعہ ہے. جیسے کہ میں ایک مثال آپ دوستوں کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ حوالہ ہے، یہ دوستوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. سوری تھوڑا سا سلو ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ اس کو اسکرین کو شیئر کریے گا. جی جی. یہ دوستوں کے ریفرنس کے لیے کہ یہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے، کتاب الایمان کے اندر. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، نماز روزہ کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور اپنے اہل و عیال کو سلام کرو. جس نے اس میں سے کسی عمل کو چھوڑا اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑا. یعنی اسلام کو چھوڑنے کہ اسلام کو آگے حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا. جس نے سب کو چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر دیا. یعنی جیسے جیسے آپ چھوڑتے جاتے ہیں تب، اور آخری درجہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ ہے کہ جب آپ منہ سے اقرار کر دیں کہ میں اسلام میں نہیں ہوں. یہ ہے کہ اس کو خود احادیث کے اندر بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. پھر ایک اور ریفرنس ہے اسی کا، اسکرین میری نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی نہیں آ رہی. مجھے وہی لگا، میں نے سوری. جی میں نے وہ اسکرین شیئر کی ہے. اسی کے اندر حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی داخل اسلام ہوں یعنی کلمہ گو ہوں اور آپس میں قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہوگا. اور عربی کے بھی جو الفاظ ہیں وہ خارجہ کے ہیں کہ اس طرح سے اس کو
احادیث کے اندر بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تفصیل ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے گا، کیونکہ جب بھی کسی کلام کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے سب معنی سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، اگر کوئی حصہ رہ گیا ہو تو پھر وہ مجھے آپ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ۔ اچھا پیارے بھائیوں، جزاک اللہ فتح اسلام بھائی، آپ نے دیکھا قرآن پاک سے، احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ایک لحاظ سے مسلمان ہو، یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، لیکن کسی اور کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کفر کی بات پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی وہ بات ہے جو آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہوا ہے 1974 کی کاروائی۔ اس بات کو واشگاف الفاظ میں ہمارے اس وقت کے خلیفہ نے، حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے بار بار 74 کی اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا، اور ہم وہ صفحات جو ہیں صرف آپ کو دکھلا دیتے ہیں، ویسے وہ ہم نے پڑھ کے الحمدللہ وہ آپ لوگوں کو بتا دیے ہوئے ہیں، دکھا دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں مثلاً اسی اسمبلی رپورٹ کا جو صفحہ نمبر 400، آپ کو یاد بھی رہ جائے گا، 400 تو نہیں بھولنے والا نا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر جو 400 ہے، یہ 401 ہے، یہ ہے جی 400، یہ والا۔ اس میں پوری یہ بات خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے وہاں پہ بیان کی۔ یہ نہیں کہ خلیفہ ثالث رحمہ اللہ وہاں پہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہے تھے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ حالیہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ گویا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہ کوئی اپنی طرف سے ایک بات وہاں پہ جھڑ دی تھی، بنا دی تھی، پہلے تو کبھی کی بات یہ چلی نہیں گویا ہے جی، جھوٹ بول دیا تھا نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے جو باقی قادیانی جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، ان سے ڈیفرنٹ بات کی ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تو سمپل اردو نہیں سمجھ آتی محترم اور محترمہ، ہاں جی۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی، وہی بات جو کہ ہمارے مسلم احمدی بھائی نے بیان کی کہ ایک پہلا گروہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک یہ دوسرا گروہ ہے جو اس رفت اور پائے کا نہیں ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ رفت والے ہیں، جنہوں نے رفت پائی ہے، جو مومنین ہیں کہہ لیں، اور دوسرا گروہ ہے جو اس رفت اور پائے کا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو آگے صفحہ نمبر 401 پر بھی بیان کیا گیا ہے، آگے احادیث کے حوالے دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کوئی ہم نے حدیثیں کوئی خود گھڑ لی تھی، بندہ کو بات کرنے سے پہلے سوچ تو لے، ہاں جی۔ یہ جامعہ صغیر السیوطی کا یہ حوالہ ہے، آگے بھی یہ جو ہے وہ حدیث بیان کی گئی ہے، مشکات کا حوالہ ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ریسنٹلی خاکسار جو ہے اس کو کسی نے بھیجی کہ جی ایک ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی، جس طرح خاکسار نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتلا بھی دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے، جب میں بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ کی میموری کے لیے وہ ویڈیو ہلکی سی چلا دیتا ہوں کہ یا دکھا دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی، بلکہ یہ کچھ عرصے سے بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو احمدی لوگ ہیں، جو قادیانی لوگ ہیں، یہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو میں ان کو مسلمان مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ حوالہ جب دکھلایا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا، جو اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تھا، کیوں دکھلایا؟ کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ کسی معتبر مربی کا حوالہ پیش کیا جائے۔ ہم نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، اس کی وجہ یہ تھی، سیدھی بات ہے کہ کیونکہ ایک ہم مضمون جو ایک پیش کر رہے تھے اسمبلی کا، اور ہم نے اسمبلی کا وہی حوالہ پیش کر دیا، ورنہ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور حوالہ جات پیش نہیں ہو سکتے تھے، بے شمار حوالہ جات ہیں جماعت کے پاس۔ وہ ہم نے حوالہ پیش کیا، اور حوالہ پیش کرنے کے بعد ہم نے یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے، ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، ان کے جو ٹیم کے ممبران ہیں ان تک پہنچا دی۔ ان کو یہ ہم نے بار بار لکھا، میسیجز لکھیں کہ جناب اب محمد علی مرزا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا یہ چیلنج توڑ دیا جائے، کہتے ٹائم قیامت تک ہے، تو ہم اپنی اس بات سے رجوع کر لیں گے اور جماعت احمدیہ کو مسلمان ڈکلیئر کریں گے۔
لیکن انہوں نے تو نہیں کیا، آج تک تو نہیں کیا. اگر کسی کہیں کیا ہے تو لوگ بتا دیں، دوست بتا دیں مجھے. میرے علم کے مطابق نہیں کیا. آپ وہ کہتے ہیں جی مدعی سست گواہ چست. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا مفاد پرست، موقع پرست لوگ، انہوں نے وہ اپنا وہ نکالنا ہوتا ہے. تو ایک یہ جب ہم نے ویڈیو بنائی، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف جائیں جس کا ہم نے جواب دینا ہے، یا جس کو ہم نے آج غلط ثابت کرنا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے دوران ہم نے محمد علی مرزا صاحب کی آڈیو سنائی تھی جس میں وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی پہلے تو سارے مولوی کہا کرتے تھے کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم نے 74 میں ہم نے غیر مسلم اس بات پہ ڈکلیئر کروایا تھا. ہم نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ جی تانوں بھی غیر مسلم کہندے جائے. ٹھیک ہے، تو ایک تو میں نے ان کو یہ کہنا ہے محمد علی مرزا صاحب کو، یا پہلے وہ سنوا دیتے ہیں پھر آپ کو مزہ آئے گا. یہ ذرا سنیں جی کیا ہے. نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کون مان لے گا؟ کیا نبی الاسلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. اچھا اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے میرے بھائیوں. ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا، اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے. جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا، تو اس وقت مولویوں نے چال چلی. ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں. اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو میں اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا، اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. اور دونوں سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. حنیف قریشی صاحب ہونا بڑی گال تو مکر گئے. جی میرے بھائیو، یہ وہ گفتگو تھی، یہ وہ بات تھی جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتا. بات یہ ہے میرے بھائیو محمد علی مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ تو دوسرے لوگوں کو یہ کہانیاں یہ کہا کرتے تھے مولویوں کی کہانیاں نہ منیا کہ میں کہانیاں کرتے ہیں کہانیاں کرتے ہیں جی. اور لوگوں کو یہ سبق دیتے رہے آپ کہ مولوی حضرات کہانیاں کرتے ہیں اس لیے ان کی کہانیاں نہ مانو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دیکھو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اور جناب آپ دوسروں کو جو نصیحتیں کرتے تھے، آپ انہی مولویوں کی کہانیوں کے اوپر اتنے بڑا آپ نے بیان دے دیا. اب آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے کہ جی حنیف قریشی صاحب اپنی بات سے مکر گئے ہیں. اور جناب حنیف قریشی صاحب وہی مولوی ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہانیاں کر دیں، انہی میں مولویوں میں سے ایک مولوی ہے. اب قصور تو آپ کا ہے کہ آپ دوسروں کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ خود جب اپنا موقع آیا تو آپ نے مولویوں کی کہانیوں کے اوپر اعتبار کر لیا. اب اعتبار کر کے آپ نے چیلنج دیا، آپ کا چیلنج توڑ دیا گیا. تو اب دو باتیں ہیں، دو میں سے ایک آپ کو کرنا پڑے گا. یا تو آپ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ میں ماریا گیا مولویوں دی کہانیاں دی وجہ تو. واقعی قادیانی جو ہیں، احمدی جو ہیں، وہ ہمیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں جس طرح حنیف قریشی صاحب آپ مان رہے ہیں نا. دیکھیں پیارے بھائیوں، 1974 سے لے کے آج تک یہ لوگ کہتے تھے کہ احمدی ہمیں مسلمان نہیں کہتے ہیں جی. آج مان گئے. اب آپ یا تو یہ کہتے یا پھر آپ یہ کہتے کہ ہاں جی واقعی چیلنج میں نے دیا، چیلنج ٹوٹ گیا، اب میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں. ٹھیک ہے، چاہے آپ یہ کہہ دیتے کہ جی احمدی جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں آپ ایک لحاظ سے مسلمان ہو، ایک لحاظ سے کافر ہو. میں جی احمدیوں کو ایک لحاظ سے مسلمان مانتا ہوں، ایک لحاظ سے میں مسلمان نہیں مانتا ہوں، کافر مانتا ہوں. لیکن کوئی بات بھی ہوتی ہے. مرد جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ایک مذہبی عالم ہیں، کدھر کی وہ ساری باتیں. بہرحال یہ ہم نے حصہ دکھلانا تھا. ہم نے آپ کو یہ ان کی ویڈیو کا وہ دکھلا بھی دیا جو ہم نے حوالہ دکھایا تھا.